دیکھیں بندہ جب مشکلات میں گھرا ہوا ہو، پریشان ہو، اور مصائب اور جنگ جب ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو لڑائی میں بندے کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا دفاع بندہ کس سے کرتا ہے؟ سبحان ہتھیار کے اللہ، ذریعے۔ سبحان اللہ۔ مشکلات جو سامنے ہیں ان کو فیس کرنا ہے، آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے، ان کو زیر کرنا ہے، ہتھیار کے ذریعے زیر کرنا ہے، اپنا آپ نے سیلف پروٹیکشن کرنی ہے، وہ ہتھیار کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے کرنی ہے۔ دعا کے لیے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، سبحان یہ اللہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ سبحان بندہ اس دنیا میں یہ جو عالم رنگ و بو ہے، عالم اسباب ہے، اس میں جب اس کے سامنے مختلف پریشانیاں آتی ہیں، اس مختلف پریشانیوں کو اس نے کس ہتھیار سے زیر کرنا ہے، اپنی حفاظت اس نے ان مشکلات سے کیسے کرنی ہے، ان مشکلات سے باہر کیسے نکلنا ہے، اوورکم کیسے کرنا ہے، وہ اس نے اس دعا کے ذریعے کرنا ہے۔ ماشاء یہ اللہ، دعا کا ہتھیار وہ استعمال کرے گا تو وہ ان مشکلات پہ اوورکم ہو جائے گا، یعنی ان کو قابو پا لے گا، ان مشکلات سے باہر آ جائے گا۔ تو یہ طریقہ خود بیان فرما دیا گیا ہے بندہ مومن کے لیے کہ یعنی اس بندہ مومن کے لیے دعا میں نفع ہی نفع ہے۔ دعا کے ہتھیار کو استعمال کرے، اسباب بھی اختیار کرے۔ اب یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہیں کرنے، دنیا عالم میں اسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب اختیار کرے اور پھر دعا مانگے، یعنی دل کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھے کہ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے، تدبیر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جو تدبیر ہے یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے، تدبیر کرنا، باقی ٹھیک ہے نتیجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہی چھوڑنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نتیجہ دینے والا ہے، لیکن بندے کا کام کوشش کرنا ہے، کوشش بہرحال کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر بھی اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں کہ جب وہ صحابی نے پوچھا تھا کہ حضور میں اونٹنی کو اپنی باندھوں یا توکل کروں اور اسے جو ہے کھلا چھوڑ دوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسے باندھو اور اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب اختیار کرو لیکن جو دل کا بھروسہ ہے وہ اسباب پر نہ ہو، وہ خالق کے اسباب پر ہو، وہ مسبب الاسباب پر ہو۔ تو یہ رہنمائی ہو گئی اس بات کی طرف کہ اسباب تو اختیار کرنے ہیں عالم اسباب کے اندر، لیکن قلب کا بھروسہ خالق کے اسباب پر، مسبب الاسباب پر ہے، تو لہذا دعا اس سے مانگنی ہے۔ اسباب ہم نے اپنے اختیار کر لیے، اب ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری مشکلات دور کرنے والا ہے، وہی ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ کیا قرآن مجید میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر کی، پریشان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس سے برائی کو، مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ سبحان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہی تو ہے، جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو، کوئی پریشان ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہاری دعا سن لیتا ہے، اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا کو آپ نے ہتھیار کے طور پر اختیار کرنا ہے، اس کو بطور ہتھیار ہمیں دیا گیا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے جس کے اندر یہ آیا دعا سلاح المومن۔ اسی طرح حضور جان عالم علیہ السلام نے اسی دعا کے لیے فرمایا تھا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو، تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا، یعنی یہ دعا تقدیر بدلنے کا سبب ہے۔ باقی اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ قضاء سے کیا مراد ہے، قضاء معلق ہے یا قضاء شبہ مبرم، جو قضاء معلق ہی ہوتی ہے، قضاء مبرم نہیں ٹلتی، لیکن قضاء معلق بہرحال دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا قضاء معلق یا قضاء معلق کے محض یا قضاء معلق شبہ مبرم تبدیل ہونے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی دعا کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ دعا نفع پہنچاتی ہے اس مصیبت سے بھی کہ جو اتر آئی ہے، اور جو مصیبت ابھی نہیں اتری اس مصیبت کے خلاف بھی یہ دعا نفع بخش ہے، نفع پہنچاتی ہے۔ بندے کو لہذا دعا میں مشغول ہونا چاہیے اور قلب غافل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ۔ حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو درا حال ہے کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، وعلموا، اور سن لو کہ اللہ دعا قبول نہیں فرماتا من قلب غافل لاہن، ایسے قلب سے کہ جو غفلت والا ہو، غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی یکسو ہو کر حضور قلب سے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔